یہ بات ہے 1570 سال پہلے کی، جب رومن امپائر پر کئی باربیرین ٹرائبز نے حملہ کر دیا۔ باربیرینز اور ہنز نے رومن امپائر کے کئی شہروں پر حملہ کر کے خوب تباہی مچائی۔ وہاں رہنے والے لوگ جان بچا کر بھاگنا چاہتے تھے، لیکن ایک طرف ایڈریاٹک سی تو دوسری طرف ٹرینین سی ان کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ ان کے پاس ایک ہی آپشن بچا تھا، لہٰذا انہوں نے سمندر میں بنے قریبی آئی لینڈز پر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہاں پہنچ کر وہ حملوں سے تو بچ گئے، لیکن یہ آئی لینڈز ساحلی جھیل میں بنے تھے جن کی مٹی اتنی نرم تھی کہ انسان بھی اس کے اوپر نہیں ٹک سکتا تھا۔ پر سبھی مشکلات کے خلاف جا کر ان لوگوں نے یہاں پر نہ صرف بسیرا کیا بلکہ ایک کے بعد ایک انجینئرنگ کے کارنامے دکھا کر بلڈنگز، کینالز اور یہاں تک کہ برجز بھی بنائے۔ یہی وہ شہر ہے جسے آج دنیا وینس کے نام سے جانتی ہے۔ باوجود اس کے کہ یہاں پر نہ روڈز تھے، نہ زمین اور نہ ہی پینے کا صاف پانی، لیکن پھر بھی وینیشینز نے اس کو سب سے پاورفل سٹی بنا کر دکھایا۔ پر آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ وہ چھوٹے آئی لینڈز جن پر کھڑا ہونا بھی ممکن نہیں تھا، وہاں اتنا بڑا شہر کیسے کھڑا کیا گیا، وہ بھی قریب 1000 سال پہلے۔ ان رومن سٹیز چھوڑ کر جو لوگ شروعات میں ان آئی لینڈز پر گئے تھے، ان کے پاس یہاں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نرم گارے جیسی زمین جس پر کوئی بھی چیز رکھنے سے وہ اندر دھسنے لگتی تھی۔ اس وقت کئی لوگوں نے واپس ساحل پہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن واپسی کا مطلب تھا موت۔ باربیرینز اور ہنز ناردرن یورپ کے کچھ خانہ بدوش قبیلے تھے جنہوں نے رومن امپائر کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت حالات اتنے گمبھیر تھے کہ ان نرم آئی لینڈز پر رہنا ہی ان کی مجبوری بن گیا۔ ساحل سے 5 کلومیٹر دور 150 سے بھی زیادہ چھوٹے چھوٹے مارشی آئی لینڈز تھے، پر ان سبھی کا ایک جیسا حال تھا۔ اسی دوران ریفیوجیز میں سے ایک شخص زمین کے اندر دھستا جا رہا تھا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے اپنی بوٹ کے چپو کو زمین میں گاڑا تو وہ کئی فٹ نیچے جانے کے بعد بالکل ٹھوس ہو گیا۔ یہیں سے ان کو آئیڈیا آیا جو بعد میں وینس سٹی کی بنیاد بنا۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور جہاں آج کا کروشیا ہے، وہاں کے جنگلات سے درختوں کے تنے لائے گئے اور ان کو مارشی آئی لینڈز پر ٹھوک ٹھوک کر اندر گاڑا گیا۔ تقریباً 5 میٹر نیچے جانے کے بعد یہ تنے زمین کی سخت مٹی میں جا کر اپنی گرپ بنا لیتے تھے۔ ان کو ایک دوسرے کے قریب قریب اندر ٹھوکا جاتا تاکہ ایک اسٹیبل پلیٹ فارم بن سکے۔ پائلز کو اندر ڈالنے کے بعد ان کے اوپر کا حصہ کاٹ کر لیول کیا گیا اور اس کے اوپر لکڑی کے تختے بچھائے گئے تاکہ پورا لوڈ پائلز میں برابر ڈیوائیڈ ہو سکے۔ اس فاؤنڈیشن کو پانی کے لیول سے اوپر اٹھانے کے لیے اسپیشل لائم اسٹون کے بلاکس رکھے گئے، اوپر پتھروں کا لوڈ اور نیچے 5 میٹر لمبے ووڈن پائلز۔ یہ سمپل کمبینیشن ایک مضبوط فاؤنڈیشن بنانے کے لیے کافی تھا۔ لکڑی کے تنے جو اب پانی کے اندر تھے وہ پھول کر ایک دوسرے میں ٹائٹ ہو گئے اور ان کے بیچ ہوا گزرنے کی جگہ بھی نہیں بچی۔ یہی وجہ ہے کہ وینس میں جو پائلز قریب 1000 سال پہلے گاڑے گئے تھے وہ آج تک پرفیکٹ کنڈیشن میں شہر کا وزن جھیلے ہوئے ہیں۔ فاؤنڈیشن ڈالنے کے بعد اس کے اوپر بلڈنگز بنانے کا کام شروع کیا گیا۔ شروعات میں وینیشینز نے لکڑی کے گھر بنائے، لیکن کوکنگ وغیرہ کے دوران اکثر ان میں آگ لگ جاتی تھی۔ بعد میں اینٹوں کا استعمال بھی شروع ہو گیا۔ بلڈنگز کو ہلکا رکھنے کے لیے گھر 3 اسٹوری سے زیادہ بڑے نہیں رکھے جاتے تھے۔ اینٹوں کے بیچ میں لائم اسٹون کے پاؤڈر سے بنایا گیا اسپیشل گارا ڈالا جاتا تاکہ مضبوطی کے ساتھ ساتھ دیواریں فلیکسیبل بھی رہیں۔ فلورز اور اندر کی دیواریں لکڑی کے تختوں سے بنائی گئیں جن کو باہر سے لوہے کی راڈز ڈال کر ہولڈ کیا جاتا۔ یہ آئیڈیا وینیشینز میں کافی فیمس ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی طریقے سے آئی لینڈز گھروں سے بھرتے گئے۔ نارملی شہر باہر کی طرف پھیلتے ہیں، لیکن وینس اندر کی طرف پھیلنے لگا۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک آئی لینڈ سے دوسرے آئی لینڈ میں جانے کے لیے صرف بوٹس کا ہی سہارا ہوتا تھا، لیکن بعد میں جب آبادی بڑھنے لگی تو آئی لینڈز قریب سے قریب ہونے لگے اور اب ان کے بیچ کم پانی میں گھوڑوں پہ بیٹھ کے بھی آئی لینڈز کراس ہو سکتے تھے۔ وینس سٹی میں اب سب سے زیادہ ضرورت ان آئی لینڈز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی تھی۔ پہلے 500 سالوں تک یہ آئی لینڈز آپس میں کنیکٹڈ نہیں تھے، لیکن جب آبادی کافی بڑھ گئی اور کاروبار کی ریل پیل ہونے لگی تو یہاں کا بزنس ہب جسے ریالٹو کہا جاتا ہے، سب سے پہلے یہاں ایک سمپل لکڑی کا برج بنانے کی کوشش کی گئی۔
इस ब्रिज को पॉन्टून ब्रिज कहते हैं, जिसमें फ्लोट्स की मदद से गुजरने का रास्ता बनाया जाता है। इस ब्रिज से रियाल्टो तक पहुंचना तो आसान हो गया, लेकिन क्योंकि ये फ्लोट्स के सहारे खड़ा था, इसी वजह से काफी हिलता रहता था और अक्सर लोग इसमें से गिर भी जाते थे। बाद में यहाँ लकड़ी का परमानेंट ब्रिज भी बनाया गया, लेकिन ईयर 1310 में हंगामा आराई की वजह से इसको आग लगा दी गई। आग लगने के बाद भी रियाल्टो ब्रिज अगले 140 सालों तक टिका रहा, लेकिन आखिरकार ईयर 1444 में ज्यादा लोड पड़ने की वजह से वो गिर गया। आखिरकार रियाल्टो को कनेक्ट करने के लिए यहाँ वेनिस का सबसे पहला स्टोन ब्रिज बनाने का इरादा किया गया। इसको बनाने के लिए उसी तरीके का सहारा लिया गया जिसकी मदद से यहाँ हजारों घर बने थे। 12,000 से ज्यादा वुडन पाइल्स नहर के किनारे में गाड़ी गईं और उनके ऊपर 10,000 टन वजनी पत्थर का आर्च ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया। ये ब्रिज इतना कामयाब हुआ कि पूरे वेनिस में इसी तरीके से पत्थर से बने ब्रिज बनाए जाने लगे। आज भी ये ब्रिज उसी मजबूती से खड़े लोगों के हजूम का वजन बर्दाश्त कर रहे हैं। इन ब्रिजेस की मदद से अब एक आइलैंड से दूसरे में जाना और भी ज्यादा आसान हो गया। वेनिस सिटी में रोड्स नहीं बल्कि सिर्फ कैनाल्स हैं और इन कैनाल्स को ही इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जाता है। इससे वेनिस को फायदा ये हुआ कि सामान वगैरह को शहर के किसी भी कोने में पहुंचाना काफी आसान होता है। वैसे नॉर्मल सिटीज में उस वक्त पैदल चलने वालों का और घोड़े गाड़ियों का एक ही रास्ता होता था, जिसकी वजह से काफी कंजेशन होती थी, लेकिन वेनिस इससे बिल्कुल अलग था। यहाँ पैदल चलने वालों का रास्ता कैनाल्स में चलने वाली बोट से बिल्कुल अलग है और सबसे बड़ा फायदा ये कि कैनाल से कोई कहीं भी उतरकर जल्दी से अपने घर तक पहुँच सकता है। देखते ही देखते वेनिस यूरोप का सबसे ताकतवर और अमीर शहर बन गया और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी लोकेशन थी। मैप पे देखा जाए तो ये है एड्रियाटिक सी, जिसके एंड में वेनिस है और ये समंदर सीधा मेडिटेरेनियन सी में जाकर मिलता है और मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट तीनों से कनेक्टेड है। आज भी गुड्स ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान और सस्ता तरीका समुद्री रास्ता माना जाता है। यानी मिडिल ईस्ट और ईस्ट यूरोप से वेस्टर्न यूरोप तक पहुंचने के लिए जहां इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और फ्रांस हैं, शिप्स आसानी से एड्रियाटिक सी के आखिर तक आ सकती थी, जहां पर आज वेनिस मौजूद है। बेशक ही ईस्ट यूरोप वेस्ट के साथ जमीनी रास्ते से जुड़ा है, लेकिन क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्ट का वाहिद जरिया शिप्स थी, तभी ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन और फिर एड्रियाटिक सी तक सारा सामान शिप्स में ही भेजा जाता था। और क्योंकि यहाँ कार्गो शिप्स का आना ज्यादा था, तभी वेस्टर्न यूरोप से ईस्ट यूरोप तक गुड्स भेजने के लिए सस्ती कार्गो शिप्स भी वेनिस से ही मिल जाती थी, क्योंकि उनको वापसी खाली जाना होता था। बिजनेस एक्टिविटी की वजह से वेनिशियंस काफी मालदार हो गए। ये देखते हुए आसपास मुल्कों के लोग भी वेनिस में बसने लगे और देखते ही देखते यहाँ की आबादी काफी बढ़ गई। अब वेनिस में पीने के पानी की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गई। बेशक वेनिस चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, लेकिन ये समंदर का नमकीन पानी है जिसे पिया नहीं जा सकता। कुदरती चश्मों या रिवर्स के ना होने की वजह से यहाँ फ्रेश वाटर जमा नहीं होता था। वेनिस में पीने का पानी मेन लैंड से ड्रम्स में भर भर के कश्तियों में लाद कर लाया जाता था, लेकिन जब यहाँ की पॉपुलेशन 1,70,000 हुई तो पानी की किल्लत होने लगी। इस पॉइंट पे वेनिशियंस के इंजीनियर्स को एक बार फिर से अपना दिमाग चलाने की जरूरत थी। कुछ तो ऐसा करना था जिससे वेनिस की बढ़ती आबादी को पीने का पानी मिल सके, वरना यहाँ का बिजनेस भी अफेक्ट हो सकता है। वेनिस में ही आइलैंड्स के चंद हिस्से ऐसे थे जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। उन आइलैंड्स पे बारिश के पानी को जमा करने के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया और उसकी दीवारों को मिट्टी और गारे से वाटर प्रूफ बनाया गया। अगर आपको लग रहा है कि इन गहरे गड्ढों में डायरेक्टली बारिश का पानी स्टोर किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वेनिशियंस की सोच इससे ज्यादा एडवांस्ड थी। इन गड्ढों में कुआं बनाकर उसके इर्द गिर्द रेत और पत्थर डाले गए और उसके ऊपर टाइल्स लगाकर वापस प्लेन सरफेस कर दिया गया। सरफेस पे कुछ सुराख छोड़े गए जिसमें से बारिश का पानी अंदर जा सके। ये पानी रेत और पत्थर से होता हुआ जब कुएं में जमा होता तो ये फिल्टर भी हो जाता था। पानी की फिल्ट्रेशन का ये नेचुरल प्रोसेस है।
بارش کا پانی جب پہاڑوں سے چشموں کی صورت میں نیچے آتا ہے تو پتھروں اور منرلز سے گزر کر وہ بالکل صاف پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وینیشینز کا یہ فلٹر سسٹم اسی بنیاد پہ کام کرتا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے چھوٹے سے ایریا میں آخر کتنا ہی بارش کا پانی جمع ہو پائے گا۔ اس کے لیے آس پاس گھروں کی چھتوں پہ پائپس لگائے گئے جو بارش کے پانی کو سیدھا اس فلٹر میں ڈالنے کا کام کرنے لگے۔ ایسے پانی کی کلیکشن کے لیے سرفیس ایریا بھی بڑھا دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وینس میں 600 سے زیادہ چھوٹی بڑی فلٹر ویلز لگا دی گئی۔ 10 سے 12 گھر آپس میں مل کر ایک ہی فلٹر ویل شیئر کرنے لگے۔ وینیشینز نے ایک بار پھر سے اپنے شہر کو بچانے کے لیے ایک ماسٹر پیس تیار کیا، لیکن ابھی بھی وینس میں ایک بڑا مسئلہ موجود تھا: سیوریج۔ نارملی شہروں میں انڈر گراؤنڈ سیوریج لائنز بچھائی جاتی ہیں جو ویسٹ کو شہر سے دور لے کر جاتی ہیں، لیکن وینس میں گراؤنڈ ہی نہیں تو سیوریج لائن کہاں بچھائی جائیں گی؟ ابھی تک وینس میں لوگ ویسٹ کو کینالز میں ہی پھینک دیتے تھے، لیکن جن کے گھر کے سامنے سے ڈائریکٹلی کوئی کینال نہیں گزرتا تھا وہ اپنا کچرا پاتھ ویز پر ہی پھینک دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ پاتھ ویز اکثر اوقات بدبو سے بھرے رہتے۔ 16th سینچری میں وینیشینز نے گھروں سے ویسٹ کلیکشن کے لیے نالیاں بنائیں جن کی مدد سے ویسٹ سیدھا کینالز میں جا کر گرتا تھا۔ یہ نالیاں کینال کے نارمل لیول سے اوپر رکھی گئیں، جس کی وجہ سے نالیوں کا لیکوڈ ویسٹ اسی وقت کینالز میں گر جاتا تھا، لیکن سالڈ ویسٹ وہیں نالی میں رہ جاتا تھا۔ پھر ہائی ٹائیڈ کے وقت جب کینالز کا لیول بڑھتا تو پانی نالیوں کے اندر موجود سالڈ ویسٹ کو کینالز میں کھینچ لیتا تھا۔ سمندر میں دن میں 2 مرتبہ ہائی ٹائیڈ آتی ہے اور ایسے دن میں 2 مرتبہ نالیاں خود صاف ہو جاتی تھیں۔ ہائی اور لو ٹائیڈز کی وجہ سے دن میں 2 مرتبہ سمندر کا پانی وینس کے کینالز میں داخل ہوتا اور پولیوٹڈ پانی کی جگہ لے لیتا۔ ایسے نہ صرف گھروں کی نالیاں بلکہ وینس کے کینالز بھی صاف رہتے، اور کیونکہ یہ سالٹ واٹر ہے جو کہ ڈس انفیکٹنٹ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے۔ آج بھی وینس میں یہی سیوریج سسٹم کام کر رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ 1000 سال پہلے جس انجینئرنگ کی بدولت وینس کو بنایا گیا تھا وہ آج تک کام کر رہی ہے۔ بلڈنگ فاؤنڈیشنز، کینالز، بریجز اور سیوریج سسٹم۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ وینس دھیرے دھیرے زمین میں دھستا جا رہا ہے۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جس کی وجہ سے ہر سال یہ شہر 1 سے 2 ملی میٹر نیچے دھس رہا ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں نہ گاڑیاں ہیں نہ موٹر بائکس۔ یہاں ہر سال فلڈ آتا ہے جسے ایکوا ایلٹا کہتے ہیں۔ سردیوں میں یہاں پانی کا لیول کافی بڑھ جاتا ہے اور اکثر واک ویز پانی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہر سال وینس کو 60 لاکھ لوگ وزٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی یہاں کی لوکل پاپولیشن 50,000 سے بھی کم ہے۔ امید